الحمدللہ سادات کرام کا جو ادب سنی اہل سنت کا بالخصوص اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کرتے ہیں، آج تک کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ تو الحمدللہ حضرت آپ اس وقت بھی حرم میں موجود رہتے ہیں اور تبلیغ کے حوالے سے، تبلیغ کے سلسلے سے، اور الحمدللہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں بھی حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر حضرت نے تبلیغ فرمائی۔ میری مراد بالخصوص حضرت سید حسن شاہ مکی مدنی بخاری دامت برکات العالیہ، میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت جو ہے آپ کے دلوں کو اپنے بیان سے مستفیض کرائیں گے۔ ان سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا دیجئے تاکہ حضرت کی جو حوصلہ افزائی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رمضان الکریم کے برکتوں اور رحمتوں کے مہینے کے بعد یہ ماہ مبارک، یہ شوال کا مہینہ، یہ بھی بڑی عظیم و مرتبت کے ساتھ ہمارے درمیان میں آیا ہے، اور اس موقع پر مکۃ المکرمہ میں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہے، اور یہ ٹور
جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا یہ ٹور ہے، اور اس ٹور میں آئے ہوئے ہیں علی جناب حضرت حافظ و قاری سید غلام محمد صاحب نے اس جلسے کا آغاز اللہ کے پیارے کلام قرآن کریم فرقان حمید سے فرمایا، اور ماشاءاللہ ہمارے دیرینہ دوست عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ و قاری محمد شاہد صاحب مداح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی ہمارے سامنے الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پڑھ کر سنایا، اور ہمارے درمیان میں حضرت العلامہ مولانا مفتی احمد رضا خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ اس کارواں کے امیر اور محب اہل بیت، محب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم، میری مراد حضرت العلامہ مولانا حافظ توفیق صاحب، اور ہمارے جناب محمد داؤد صاحب بھی تشریف فرمائے، اور دیگر دوست احباب بھی، اور سید ضیاء الدین شاہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ الغرض آج میں نے جو عنوان چنا ہے بڑا توجہ طلب عنوان ہے۔ یہ عنوان ایسا عنوان ہے جو امت مسلمہ کو، ان کی روح کو، ان کے جسم کو، ان کے قلب کو تڑپانے والا ہی نہیں بلکہ گرمانے والا ہے، ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بننے والا ہے، اور ان کے علم و حکمت و تقوی و طہارت کے الوہیت اور علی وجہ الکمال قرآن کریم کے جو احکامات کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے جنہیں چنا گیا ہے، کیونکہ اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء، یا ایک روایت میں 1,44,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ انبیاء نجم کی صورت سے پھرا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ بن کر تشریف لا۔ سبحان اللہ۔ تو اب انبیاء نجم کی صورت سے تھے، رات کے اندھیرے کے وہ چمکتے ہوئے ستارے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین، رسول الامین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ جب تشریف لاتے ہیں تو جیسے رات کے ستارے جب غروب ہو جاتے ہیں تو سراج منیرہ، یعنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج آنے کے بعد کسی چراغ کی، کسی موم بتی کی، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی طرح حضور آنے کے بعد اور کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور تاجدار ختم نبوت، بولیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان گرامی، آج کا جو عنوان ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیوں اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ آج تمام علماء اور تمام مشائقین، تمام مدبرین، تمام مفسرین، تمام محققین، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اویسیہ ہو، قلندریہ ہو، مداریہ ہو، شتاریہ ہو، اشرفیہ ہو، الغرض رضویہ ہو، الغرض تمام عالم اسلام کے جتنے سلاسل ہیں اور جتنے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، ان سب کو جھجھوڑنے والی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے یہ بتا رہی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے حقوق دبا دیے جائیں، اور تمہارے مساجد اور تمہارے درگاہوں کو اور تمہارے علاقوں کو اور تمہارے قانون کو توڑ مروڑ کر قبضہ کرنے چاہتے ہیں تو تم اس سے مت گھبراؤ۔ اور دوسری طرف امت جو ہے خش و خاشاک کی طرح اڑ رہی ہے، کہیں عصبیت کی بلا گھیری ہوئی ہے، کہیں فتنہ قادیانیت کی بلا گھیری ہوئی ہے،
کہیں جو ہے رنگ و نسل کی بلا گھیری ہوئی ہے، کہ کہیں جو ہے میری زبان، میری لسان، میرا گھر، میرا در، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا رشتہ، میرا ناتا، میرا ملک، میں اور انا کے پتوں کے اس میں دلدل میں پھنس کر عصبیت کے گنگور گھٹاؤں کے اندر اپنے آپ کو ڈھکیل دیے ہیں۔ ایسے عالم میں جو ہے سارا عالم انتشار کی صورت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آقائے دو جہاں رسول اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر ایسے جو ہے جو بھوکے جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے کافر جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسے عالم میں مسلمان جو ہے ہر طرف جو ہے کفاروں کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسے زمانے میں، آخری دور میں، قیامت کے دور میں کیا ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، کیا ہم اتنے کم ہو جائیں گے کہ کافر جو ہے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ کیا اتنے ہم کمزور ہو جائیں گے؟ کیا اتنی تعداد میں ہم کم ہو جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، مسلمان جو ہے سمندر کی جیسے جھاگ جو جمع ہوتی ہے، ایسے جھاگ کے معنی مسلمان ہوں گے، اور ہر طرف مسلمان ہوں گے، لیکن بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن ان کا قرآن کریم کا جو اصل جو مقصد ہے ان کے دل کے اندر نہیں اترے گا، بلکہ خرد نے کہہ بھی دیا، علامہ اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا ایسے عالم میں حضور فرماتے ہیں یہ کہ جھاگ کی طرح جو ہے مسلمان ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ ہے، تو پھر کیا وجہ ہوگی یا رسول اللہ؟ جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں جو ہے تخت مشق بنیں گے، وہ ان سے مار کھائیں گے اور بے یار و مددگار رہیں گے، اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الوہن۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ من الوہن یا رسول اللہ، من الوہن یا رسول اللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت ان کو اس نتیجے پہ پہنچائے گی کہ بھوکے جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کافر، آؤ ان کو مارو، آؤ ان کو لوٹو۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ حالت امت مسلمہ پر گزر رہی ہے، اوقاف کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، تو کہیں فلسطین کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے، تو کہیں کشمیر پر قبضہ ہو رہا ہے، کہیں برما پر قتل عام ہو رہا ہے، کہیں جو ہے اور چیچنیا اور دیگر علاقوں میں ظلم و ستم ہو چکا ہے، اور کہیں اسلامی مملکتوں کے حکمرانوں کو تہس اور نہس کر دیا گیا ہے، اور کئی ایسے حکمران جن کے محلوں اور محلات اور ان کے بڑے بڑے آرائش کے چیزیں دولتوں کے انبار تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ قبروں کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو یاد رکھو کہ ہر اور وہ ترقی کرتے کرتے ایک جو ہے بلند تر مقام پہ پہنچتی ہے، اور یہ آج کا ایک زمانہ نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو کون سے ایج دنیا میں آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اسٹون ایج آیا تھا۔ کون سا؟ اسٹون ایج۔ اس اسٹون ایج کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پتھر کا زمانہ، اسٹون ایج۔ اس کے بعد آیا آئرن ایج، اور اس کے بعد اب آیا الیکٹرانک ایج۔ تو لہٰذا یہ مختلف ایج دنیا میں آتے رہے، ایج دنیا میں اس طرح آتے رہے۔ کہیں پتھر کا زمانہ آیا تو
تو کہیں جو ہے وہ لکڑی کا زمانہ آیا، تو کہیں جو ہے وہ لوہے کا زمانہ آیا، تو ترقی کرتی رہی انسانیت۔ آدم علیہ السلام سے ترقی کرتے 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 آج وہ سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی جو پتھر کے زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، اس کے بعد لکڑی کے زمانے کی ٹیکنالوجی آئی ہے، پھر اس کے بعد لوہے کے زمانے کی ٹیکنالوجی آئی ہے، اب الیکٹرانک زمانے کی ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہر زمانے میں ترقی ہوتی رہی، لیکن یہ ترقی، انسانی ترقی، وہ کون سی ترقی تھی؟ یہ مادے کی ترقی تھی، یہ روح کی ترقی نہیں تھی، مادے کی ترقی ہوئی۔ جب یہ مادہ جب ترقی کرتے کرتے جب عروج پہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اس دنیا میں بڑا رب ہوں، یہ کہتا ہے، اور اکڑ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی جو ہے اللہ کے جو ہے دین کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے نبی کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے وہ احکام اور اصولوں کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اور ایسے عالم میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو آج تم چاند میں چلے گئے ہو، اے لوگو آج تم راکٹ چلاتے ہو، اے لوگو تم سمندر کی تہ میں غوطہ زن ہو گئے ہو، تم جو ہے اندر جو ہے آبدوز چلاتے ہو، تم جو ہے راکٹ چلاتے ہو، تم ہیلی کاپٹر چلاتے ہو، تم جہاز چلاتے ہو، تم بڑی ترقی کر لیے ہو۔ ایسی ترقی اللہ کہتا ہے کہ پہلے بھی زمانے میں ہوتی رہی ہے، لیکن ان کا زوال کیسے آیا، ان کا جو عروج زوال میں کیسے بدل گیا، وہ کیسے نیست و نابود ہو گئے ہیں ہر زمانے میں۔ تو آؤ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ الانعام کی جو میں 44ویں آیت آپ کے سامنے 44ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ دیکھنا بڑی غور طلب گفتگو ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پس جب ان لوگوں نے، نسو کہتے ہیں نسیان کو، بھلا دیا، لوگوں نے بھلا دیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی کہ کس کو بھلا دیا؟ اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افضل الذکر، بولی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ ہے۔ تو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابواب كل شيء۔ دیکھیں کیا خوبصورت انداز۔ اب ذرا غور کر لیجیے، علامہ صاحب اللہ کے ذکر کو بلا رہے ہیں، کس کے ذکر کو بلا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے ذکر کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے ذکر کو جو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر کو بھلا دیا جائے، اللہ کے دین کو بھلا دیا جائے، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا جائے، اللہ کے رسول کو بھلا دیا جائے، اللہ کے مقصد کو بھلا دیا جائے، نماز کو بھلا دیا جائے، روزے کو بھلا دیا جائے، زکوٰۃ کو بھلا دیا جائے، خیرات کو بھلا دیا جائے، عمرے کو اور حج کو بھلا دیا جائے، تو پھر ایسے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، پہلی کی اقوام کو دیکھو اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھو اور میرا عمل دیکھو، میں کیا کرتا ہوں، میں کس طرح کرتا ہوں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا، ہم نے کھول دیا، کیا کھول دیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر، ابوابا، باب کہتے ہیں ایک کو، جمع کا صیغہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابوابا کے معنی کئی دروازے، یعنی کہ گنتی نہیں ہے دروازوں کی۔ ابوابا کل شیء، کل شیء یعنی ہر شے کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ اب کون سے دروازے کھول دیے؟ الیکٹرانک پروٹونک کے بھی دروازے کھول دیے، اور میکینیکل کے بھی دروازے کھول دیے، اور تمام جو ہے معاشی دروازے بھی کھول دیے، اور جو ہے چاند میں جانے کے بھی دروازے کھول دیے، مریخ پہ ڈورے ڈالنے کے بھی دروازے کھول دیے، سمندر میں غوطہ زن کے بھی دروازے کھول دیے، یعنی کہ تم جو ہے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کے بھی، علامہ اقبال نے کہا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اسی طرح کہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسی اقوام کو پیدا کیا تھا، اور ان اقوام نے کیسے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا تھا، جس کی مثال میں دیتا ہوں۔ آئیے وہ کون سی ہے؟ وہ عاد
قوم کو دے دیجئے. عاد قوم جناب علی، عاد قوم ساری دنیا میں قرآن کہتا ہے اس سے بہادر، اس سے خوبصورت، اس سے جری، اس سے قوی ایسی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے. کیسے؟ عاد. تو عاد کیا کرتے تھے؟ عاد جو ہے بڑے بڑے محلات بناتے تھے. کس سے بناتے تھے؟ پتھر سے بناتے تھے. اور بڑے بڑے ہتھیار کس سے بناتے تھے؟ پتھر سے بناتے تھے. اور بڑے بڑے برتن اور دیگچے وہ کس سے بناتے تھے؟ پتھر سے بناتے تھے. ان کی کاریگری ایسی مشہور تھی کہ وہ عاد کہاں تھے؟ کون سے علاقے میں تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ عاد جو ہے وہ ماشاءاللہ جہاں پر مسقط ہے، عمان ہے، وہاں سے لے کے یمن تک یہ قوم آباد تھی. اور یہ ایسی ترقی یافتہ، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی ایسی ترقی تھی. قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے، قوم عاد کا ذکر آیا ہے. اور یہ قوم عاد ترقی کرتے کرتے بڑے خوبصورت محلات بنائے، بہت خوبصورت جو ہے اپنے گھریلو کھانے کی، عیاشی کے، فحاشی کے، ہر طرح کے جو ہے دروازے جو کھول دیے. اور ایسے عالم میں حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں، عاد کی قوم میں، اللہ تعالیٰ کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو بھیجا. ان کا نام ہے ہود علیہ السلام. جب ہود علیہ السلام جب تشریف لے کر آتے ہیں، جب ان کی قوم کو جو ہے، ان کی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم کیوں پتھروں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں تم لکڑی کی پوجا کرتے ہو؟ تم کیوں آگ کی پوجا کرتے ہو؟ یہ سب معبودان باطل ہے. ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کو مانو. اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی تو مانو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمام نعمتیں اور برکتیں دینے والا ہے. تو ایسے عالم میں ان کا جو بادشاہ تھا، ان کا جو شہنشاہ تھا، ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو لیڈر تھا، ان کا جو امیر تھا، ان کا جو پیشوا تھا، وہ کون تھا؟ شداد تھا. دو بھائی تھے، ایک شدید ایک شداد. یہ دو بھائی تھے. تو یہ شداد جو ہے پوچھنے لگا حضرت ہود علیہ السلام سے کہ اے ہود، یہ بتاؤ کہ تم جو بتا رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو جو ہے کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودان کو ہم چھوڑ دیں گے اور ہم تمہاری بات کو؟ تم مجنون ہو، تم جنونی ہو، تم پاگل ہو. ہر نبی کو یہ کہا گیا ہے، آقا دو جہاں کو بھی یہی کہتے تھے. تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ انعامات سے اکرامات سے تم کو نوازے گا. تو وہ کہتا ہے، شداد کہتا ہے بتاؤ تمہارے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا انعامات ہیں؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں جب تم اچھے کام کرو گے، اللہ کی توحید کو مانیں گے، اللہ کے حکم پر چلو گے، عبادت اور ریاضت کرو گے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت انعام میں دے گا. تو جنت انعام میں دے گا. تو اچھا بتاؤ کہ اس جنت میں کیا ہے؟ شداد پوچھتا ہے حضرت ہود علیہ السلام سے کہ وہ جنت میں کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام جنت کی جو ہے وہ جو تعریفیں بیان کرتے ہیں. جنت میں جو ہے ایسے باغات ہیں، جنت میں ایسے نہریں ہیں، جنت میں ایسے تخت ہیں، جنت میں ایسے تاج ہیں، جنت میں جو ہے وہاں پر جو ہے ان کے ہاتھوں میں جو کنگن ہوں گے اور ان کے غلمان ہوں گے، اور وہاں پہ حوریں ہوں گی نیک عمل کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نواز دے گا. تو ایسے عالم میں یعنی کہ شداد کہتا ہے کہ تمہارا خدا جو ہے، تمہارا خدا جنت میں یہ چیزیں بناتا ہے، آؤ میں بھی اس زمین پر جنت بنا کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی کہ کون سی جنت ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی یہ جنت ہے. آج بھی جو جنت یعنی کہ جو ہے کیسے بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری ترقی کرتے کرتے جو ہے عیاشی کے، فحاشی کے اڈے بنا کر کہتے ہیں ہم جنت میں ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، ہمارے ساتھ دھورے ننگی عورتیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے ایسے ریشمی کپڑے ہیں. تو لہٰذا آج کے زمانے کی بھی یہ جنت ہے. ارے ظالمو، تم نے یہ جنت بنائی، تم نے یہ تھیٹرز بنائے ہیں، تم نے یہ ناچ گانے کے اڈے بنائے ہیں، تم نے فحاشی کے اڈے بنائے ہیں. دیکھو اب ہود علیہ السلام کس طرح تلقین کر رہے ہیں شداد کو. اس کا کیا حشر ہوگا؟ اب تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے، اب تمہارا بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے، اب تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی کرنے والا ہے جو شداد کے ساتھ کیا تھا. اب شداد اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا. تو قرآن کیسے کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، فَلَمَّا نَسُوا
मा ज़ुकिरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, तो अल्लाह ताला ने फिर उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, शद्दाद ज़मीन पर जन्नत बना रहा है, अल्लाहु अकबर, उसने ऐसे खूबसूरत जो है बागात सजा दिए और उसको 12 साल लग गए। 12 साल, यानी कि तारीख बताती है कि 12 साल अपनी सारी दौलत के अंबार उसमें लगा दिए और उसमें जो है दूध की नहरें, जैसे हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा उसमें दूध की नहरें हैं, उसमें शहद की नहरें हैं, उसमें आम है, जाम है, अनार है, अंगूर है, वो तमाम फल और फलारी का जो जिक्र किया, उसने भी जो है जमीन पर जो है मुख्तलिफ फलों के और मुख्तलिफ फूलों के जो है बागात को सजा दिए और जो है वहां पर नंगी नंगी जो है यानी कि बहुत ही हल्के कपड़े वाली, यानी कि जो जिस्म नजर आने वाला, ऐसी लड़कियों को उसमें छोड़ दिया हूर बनाकर, और जो है लौंडों को, जो खूबसूरत खूबसूरत लौंडों को गुलमान बनाकर छोड़ दिया। अब उसके बाद 12 साल के बाद अब उसको देखने के लिए अब अल्लाह ताला ने छूट दी, ए शद्दाद, अब मुझे तेरे को छूट दे रहा हूँ, तुझे हर चीज के दरवाजे तुझ पर खोल दिए। अब दरवाजे खोल दिए तो शद्दाद जो है हर तरह से तरक्की करते करते अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ, और आज भी ए जालिमो, ए काफिरो, गॉड इज नथिंग और गॉड इज नथिंग कहकर तुम अपने आप को आई एम अ सुप्रीम पावर, हम जो है पूरे वर्ल्ड का पावर लाने वाले हैं, हम वर्ल्ड के ऊपर अपने हुकूमत चलाने वाले हैं, हम हुकूमत सारे आलम पर हम हुक्मरान हैं। तुम शद्दाद बन गए हो, तुम फिरौन बन गए हो, तुम हद्दाद बन गए हो, तुम नमरूद बन गए हो। और शद्दाद का हशर देखो। अब उसके बाद क्या होता है, 12 साल की वो जन्नत तैयार करने के बाद अब ढोल और बाजी और ताशी और गानी और नंगे हराम ज़ादे तमाम जो है शराबी और कबाबी मिलकर अब इसकी जो है सवारी है, अब उसके अतराफ में सारे नाच गाने वाले हैं। अब हजारों की तादाद में जुलूस निकला है उसके महल से, अब वो जुलूस जा रहा है, जुलूस जा रहा है। तो अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू, हत्ता यहाँ तक कि फिर वो क्या करता है, गुरूर में आ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है, अकड़ जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हत्ता इज़ा फरीहू, यानी कि खुशी से फुलाना सब आता है कि अकड़ और गुरूर का, तकब्बुर का वो इजहार अल्लाह पाक कर रहा है कि ऐ जालिमों, ऐसे जो है बहुत सारे गुजर गए हैं, उनको हमने निस्तो नाबूद कर दिया। हत्ता इज़ा फरीहू, जब वो अकड़ गया, गुरूर में आ गया, तो जब गुरूर में आकर जब जाने लगा ना, जब जाने लगा तो क्या हुआ, हत्ता इज़ा फरीहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन, अल्लाहु अकबर। हाँ, फिर अचानक क्या करता है अल्लाह तबारक व तआला, अखज़नाहुम बग़ततन, किसको कहते हैं मुफ्ती साहब बग़ततन? बग़ततन उसे कहते हैं कि जो है लुगत में बग़ता कहते हैं अचानक झपटना। तो कैसा ना, झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। तो अल्लाह ताला क्या करता है, हत्ता इज़ा फरीहू, जब अकड़ जाता है फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हामान जैसे ऐसे कुत्ते शरीर जालिम, चाहे वो किसी मुल्क में हो, किसी खित्ते में हो, किसी इलाके में हो, जब वो अकड़ जाते हैं, जो अल्लाह ढील दिया था, सब दरवाजे खोल दिया था, तरक्की के, माशियत के, दुनियादारी के, मादा परस्ती के दरवाजे सब खोल दिया था। तुम बुतों की पूजा करो, तुम आग की पूजा करो, तुम दरिया की पूजा करो, तुम सूरज की पूजा करो, तुम चंद्रमा की पूजा करो, तुम लकड़ी और पत्थर की पूजा करो, तो हर तरह के दरवाजे खोल दिया था। तो आज जो है कंप्यूटर के जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूटन के जमाने में, प्रोटॉन के जमाने में, आज तुम अपने आप को अकड़ गए हो। देखो शद्दाद का क्या हश्र होता है, हत्ता इज़ा फरीहू अखज़, प्रोटॉन के जमाने में आज तुम अपने आप को अकड़ गए हो। देखो शद्दाद का क्या हश्र होता है, हत्ता इज़ा फरीहू अखज़नाहुम, अचानक बग़ततन पकड़ लेता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है फ़इज़ा हुम मुबलिसून, फिर जब क्या होता है, फ़इज़ा हुम वो सब के सब जो है मुबलिसून हो जाते हैं। मुबलिसून किसे कहते हैं, मुबलिसून यानी कि मुबलिसून कहाँ से निकला है, इसका मस्दर क्या है, बलसा, यानी कि बलसा से इब्लीस है। तो ये सारे जितने इब्लीस, आज के जो इब्लीस बने बैठे हैं, याद रखो, चाहे वो धोती वाला इब्लीस हो या टाई वाला इब्लीस हो, या जो है कोई जो है किसी मुर्तद कादियानी वाला इब्लीस हो, और जितने इब्लीस हैं, इन सब का हशर होने वाला है, इन सब का खातिमा होने वाला है, इन सब का हशर और नशर होने वाला है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो ऐज़ान गिरामी, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, अब जो है शद्दाद जो है बड़े ढोल बाजी और ताशों के साथ जब पहुंचा दरवाजे में, अभी जो है वो घोड़े पे सवार है, अभी जो वो घोड़े की जो
وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، رکاب ہے، رکاب میں ایسے پیر ڈالا اترنے کے لیے، رکاب میں پیر ڈالا، ادھر سے جو ہے ایک جو ہے دروازے میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ابھی کسی نے جنت کو دیکھا ہی نہیں، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے شداد کہ تم کون ہو صاحب، جناب تم کون ہو؟ تو حضرت جو موت کے فرشتے وہ کہتے ہیں ارے وہ اکڑ والے، ارے وہ غرور والے، ارے وہ تکبر والے، اے خدا کا جو ہے اپنے اوپر نام رکھنے والے، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے، میں موت کا فرشتہ ہوں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ہے، کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں مکے اندر کیا بولا، مکے اندر بابا بھلے شاہ، مکے اندر ایٹا پوجن گنگا اندر پانی، نہ دھو کے بچوں کے وڑیوں دھوتی رہی پرانی، اور کسی نے کیا کہا، ہاں تن اجلا من میلا بگلے کا سا بھیس، تن اجلا من میلا بگلے کا سا بھیس، اس سے تو کاگ بھلا اندر باہر ایک، بگلے کا لباس پہن کر، سفید لباس، سفید امامہ، سفید لباس سب پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے دل کے کالے ہیں، تو جو کالے جو ہے جب تک کہ مکے اندر آ کر بھی جو ہے اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، اگر کالا پن اگر رکھ لیتے ہیں تو پھر بابا بھولے شاہ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے جینے کہ وہ اینٹوں کی پوجا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عمرے پر آنے والے، حج پر آنے والوں کے اللہ دلوں کو صاف کر دے، اللہ ان کے گناہوں کو صاف کر دے۔ تو آج مسلمانوں کی اللہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ سمجھ لو کہ ہم نے جیسے کافروں کا علاج کیا اس سے سبق حاصل کر لو اور اعلان کر دو کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا پرچم لہراتے رہیں گے، ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں گے، تاجدار ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ سنت پہ چلتے رہیں گے۔ یہ اعلان کر دو، یہ اعلان کر دو، یہ اعلان کر دو، زمانے میں سارے محمد مصطفیٰ ہیں سرور عالم ہمارے، یہ اعلان کر دو زمانے میں سارے محمد مصطفیٰ سرور عالم ہیں ہمارے، یہ ایک زمانے کے لیے نہیں آئے، تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھنا شداد نے قدم اندر اترا، ایک رکاب ایک گھوڑے کا جو ہے ٹانگ اندر ہے، باغ کے اندر ہے، اس کے جو ہے جس کو ارم کہتے ہیں، اسے کیا کہتا تھا، یہ ارم بنایا تھا، اس نے جنت بنایا تھا، ایک قدم ابھی جو ہے گھوڑے کا اندر ہے، ابھی رکاب میں پیر ہے، ابھی اترنا ہی چاہتا ہے، اترنا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتے سے، موت کے فرشتے سے، اللہ دل سے کہا کھینچ لو اس کی جان کو کھینچ لو، تو وہ کہتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں تھوڑا سا اپنی بنائی ہوئی اس جنت کو تھوڑا سا دیکھ لوں، میں اس کو دیکھ لوں، اس کو ایک نظر سے دیکھ لوں، کم سے کم جنت کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تو اتنا اکڑا تھا نا، اتنا غرور میں آیا تھا، ارے وہ ٹرمپ، ارے وہ شیطان، تو سمجھتا ہے کہ فلسطین میں خون خرابہ کر کے نیتن یاہو، ارے وہ شیطان کے بچے، تو یہ سمجھتا ہے کہ نہتے مسلمانوں کا خون، نہتے مسلمانوں کو خون بہا کر، جن کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ ہاتھی ہے، نہ گھوڑے ہے، نہ جوڑے ہے، نہ کلوی ہے، نہ ترا ہے، نہ کمندے ہے، نہ کوڑے ہے، نہ تلوار ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے سے راکٹ ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ مظلوم مسلمانوں کو قتل عام کرو، اور تم چاہتے ہو 40 لاکھ مسلمانوں کا خون بہاؤ، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ کربلا والوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ صحابہ اہل بدر، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کے شہداء کے صدقے میں چل رہے ہیں۔ اے کفارو، فقیر سید حسن شاہ یہ اعلان کر رہا ہے، یہ خدا کی بات ہے، انسان کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تم کو ہر شے کے دروازے کھول دیا، تم پر جو ہے تم کو B-52 تم کو دے دیا، تم کو جو ہے بڑے بڑے اسکٹ میزائل، پیٹریٹ میزائل اور سب کچھ تم کو دے دیا ہے۔ اور بعض مسلمانان عالم، اے مسلمانان عالم، تم جو ہے تم
جو ہے اس وقت جو ہے اپنے پاس ایٹم بم بھی رکھے ہوئے ہو، تم جو ہے اپنے پاس جو ہے خالد ٹینک بھی رکھے ہوئے ہو، اور تم مختلف جو ہے میزائل بھی رکھے ہوئے ہو، اور تم خود مختلف جو ہے یعنی کہ ہتھیار بھی رکھے ہوئے ہو، کیا اچار ڈالنے کے لیے رکھے ہوئے ہو؟ کیا اس میں جو ہے مال مسالہ ڈال کے اچار کھانے کے لیے رکھے ہوئے ہو؟ اب جو ہے نہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تم کو اللہ کا سورہ نساء کی وہ آیت یاد نہیں ہے، وہ نساء کی آیت نہیں ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وہ تمہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کیا بیماری ہو گئی ہے، تمہیں کیا بیماری ہو گئی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ ہاں وہ جو معصوم بچے اور بوڑھے عورتیں جوان کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہ ظالم ہم کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ہم کو قتل کر رہے ہیں، ہمیں اس قریے سے نکالو، ہمیں ظلم سے نکالو، تو پھر یہ دعا کرتے ہیں وہ جعل لنا من لدنک ولی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ولی مددگار بھیجے، وہ جعل لنا من لدنک ولی ہوں، وہ جعل لنا من لدنک نصیرا، کوئی مدد کرنے والا بھیج دے۔ ارے 57 ممالک کے ارے ہجڑوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، بے شرمو بے غیرتو، لعنت کروڑوں لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھینچ لو ان کی جان کو۔ جب فرشتے نے جان کو کھینچ لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا فریحوا بما اوتوا اخذناہم بغتتاً، اللہ نے پکڑ لیا بغتاً فاذا هم مبلسون، اس کے بعد ابلیس مایوس ہو گیا۔ پھر کیا کہتا اللہ تعالیٰ فاذا هم مبلسون، پھر فقطع، یاد رکھو دوستو، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کی دبر کاٹتا ہے۔ دبر کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو دکان جو انسان بیٹھتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کافروں تم مسلمان پہ ظلم کرنے والوں، ہم تمہاری گاف کو کاٹ دیں گے، تمہاری دکان کو کاٹ دیں گے، ہم تمہاری دبر کو کاٹ دیں گے، قطع کر دیں گے، فقطع دابر الدبر کو، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تمام ظالموں کی قوموں کی دبر کاٹ دیں گے، والحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس اب امت مسلمہ ایک سیسا بلائی ہوئی دیوار کے ماننے ہو جائیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اور اس وقت سب سے بڑا جو فرض ہے اسلامی مملکت 57 ممالک کے حکمرانوں کے اوپر بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف عوام اٹھ کر جو ہے چلی جائے لڑنے کے لیے، نہتے، ارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہتھیار جمع کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیر اندازی سیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر تم کہتے ہیں کہ نہتے بھوکے پیسے اٹھو اور چلے جاؤ، کہاں سے جائیں گے؟ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ دے گا تو جائیں گے نا۔ تو لہٰذا یہ کام ہے حکمرانوں کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، جس کی ریت میں جو حکمران ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض ہمارے نادان دوست کہتے ہیں عوام اٹھ جائے اور جو ہے وہ، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، جتنے جو ہے سلاسل کے لوگ ہیں، جتنے پیران عظام ہیں، جتنے علماء اکرام ہیں، جتنے مشائخین عظام ہیں، یہ تمام اپنے اپنے مریدین کو، اپنے حلقہ احباب کو یہ جذبات دلا سکتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے، نماز فرض ہے، اسی طرح جہاد کے لیے بھی امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اہل اللہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب ویسا نہیں ملتا، اس کا ثواب جو ملتا ہے امام کے ساتھ جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب علیحدہ نماز پڑھنے میں نہیں ملتا۔ تو لہٰذا جہاد کے لیے امام الجہاد چاہیے، اور امام الجہاد جو ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، چاہے وہ حافظ عاصم منیر صاحب ہوں، چاہے وہ ترکی کا صدر ہو، چاہے وہ یہاں کے صدر ہوں، چاہے کہیں کے بھی ہوں، وہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ اٹھو، گر حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت میں ساری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو گیا ہے، تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں۔ تو پھر عوام کیا کرے گی؟ وہ نعرے تکبیر کے ساتھ، نعرے رسالت کے ساتھ، نعرے حیدری کے ساتھ اپنے گھروں سے چل پڑے گی، کیونکہ ہتھیار ان کے پاس ہے، فوج طاقت ان کے پاس ہے، تو پھر یہ سب ان کو سپلائی کریں گے، پھر انقلاب زندہ باد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اعزان گرامی، یہ وقت قریب ہے، یہ وقت قیامت کا دور ہے، تو یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج یہ خانہ کعبہ میں مرکزی ساری کائنات کا مرکز ہے، اور حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، حاجی آؤ
حاجیوں بولیے میرے ساتھ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کعبے کا کعبہ جو ہے ہمارے سر پر ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ ہم حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں اور حضور پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہیں. تو وہی عمل، وہی کردار، وہی گفتہ اگر تیار کریں گے تو ساری دنیا کی طاقتیں جو ہے تمہارے قدموں پہ گرے گی. اور جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر میں یہی ہوا تھا نا کہ صحابہ نے حضور پر یقین کیا تھا اور حضور نے اللہ پر یقین کیا تھا. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. بس میں چونکہ یہ موقع تھا، محل تھا، آج میں یہ سارے بڑے بڑے علماء اور مشائخین کے پاس یہ میری گفتگو جائے گی، اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں تمام علماء اور مشائخین سے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے رسالت کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جائیں. تمام فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہندو بنیے جو شیطانیت کرے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور فتنہ قادیان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اے خدا کفر کی جمعیت کو تو کر دے برباد، اے خدا کفر کی جمعیت کو تو کر دے برباد، مرحلے عقد سیاست کو تو کر تتر بتر. تو بنا ہمارے لیے تیرا نصیر و سلطان، تاکہ اس شاقان رسول غالب و کل کفاروں پر مشکل امت مرحوم کی آسان کر دے. مور بے مایا کو ہمدوش سلیما کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے. ہند کے دے نشینہ کو مسلمان کر دے، ہند کے دے نشینہ کو مسلمان کر دے. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، ہمیں خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہر عشاق ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. دلوں سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. چمکنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. براق